السلام علیکم بچوں، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو یہ لو بچوں، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، ہمارا کیمسٹری کا 12th کلاس کا سلیبس آ چکا ہے، جس کو انشاءاللہ ہم آسان سے آسان تر بنائیں گے آپ کے لیے۔ اور آج سے ہم اپنا پہلا چیپٹر سٹارٹ کریں گے، گروپ 2 ایلیمنٹس۔ اب آپ ایک چیز دیکھ رہے ہوں گے کہ چیپٹر کی جو نمبرنگ ہے وہ 17 ہے، اور میں اس کو چیپٹر 1 بول رہا ہوں۔ بیسیکلی بچوں، جو ہمارا لاسٹ سلیبس تھا کلاس 12 کا، اس میں ہمارا جو آخری چیپٹر تھا وہ 16 تھا، تو اسی سیکوینس کو لے کے انہوں نے آگے اس سیکوینس کو جاری رکھا ہوا ہے۔ تو آگے اس سے آگے 17 آتا تھا، تو پھر اس کے حساب سے انہوں نے اس کو نمبر 17 دیا، لیکن اگر ویسے ہم دیکھیں تو یہ ہمارا چیپٹر 1 کنسیڈر کیا جاتا ہے اس بک کے اندر۔ تو چلیں جی، اس چیپٹر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس چیپٹر کے شروع میں جو باتیں لکھی گئی ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ بچے، اس چیپٹر کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ یاد کروانا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو 11th کلاس کے اندر بھی پیریڈک ٹیبل بڑی ڈیٹیل سے پڑھایا تھا۔ وہاں پر آپ نے پڑھا تھا کہ ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں ان کی گروپ بندی کی گئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو گروپس اور پیریڈز کے اندر تقسیم کیا گیا ہے، اور وہاں سے یہ گروپ اٹھایا گیا ہے گروپ 2۔ اس کے ایلیمنٹس ہم نے اس پورے چیپٹر کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنے ہیں، ان کی پراپرٹیز، ان کے ریاکشنز، ان کے یوزز۔ تو گروپ 2 کے اندر جو بھی ممبرز آتے ہیں ان کی لسٹ یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اور سب سے پہلے آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ گروپ 2 کے اندر جو ہمارے پاس ایلیمنٹس آتے ہیں وہ میٹلز ہیں، تو ان کو ہی ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ان کے بارے کیا لکھا گیا ہے۔ گروپ 2 ایلیمنٹس آر ایس بلاک ایلیمنٹس ان گروپ 2 آف دا پیریڈک ٹیبل، کہ پیریڈک ٹیبل کے اندر جو گروپ 2 ہے ان ایلیمنٹس کو ہم ایس بلاک ایلیمنٹس بولتے ہیں۔ اب ایس بلاک ایلیمنٹس کیوں بولتے ہیں؟ میں نے آپ کو ایک بات بتائی ہوئی تھی 11th کلاس کے اندر کہ ایلیمنٹس کی کلاسیفیکیشن کی گئی ہے بلاکس کے لحاظ سے بھی، اور یہ جو کلاسیفیکیشن ہوتی ہے یہ کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ جن ایلیمنٹس کی ہم الیکٹرانک کنفیگریشن لکھتے ہیں، اور جب ہم لکھتے یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے آؤٹر موسٹ شیل کے اندر آخری جو الیکٹران ہے وہ کس آربائٹل میں جا رہا ہے، تو وہاں سے ہی ہم ریزیمبلنس دیتے ہیں اس ایلیمنٹ کو کہ یہ فلاں بلاک سے تعلق رکھتا ہے۔ فار ایگزامپل، گروپ 2 کو ایس بلاک ایلیمنٹ اس لیے بولا جا رہا ہے کیونکہ جب بھی میں گروپ 2 کے ممبرز کی الیکٹرانک کنفیگریشن لکھوں گا تو ان کا جو آؤٹر موسٹ شیل ہے اس کے اندر جو الیکٹران کی فلنگ ہے وہ ایس آربائٹل میں ہو رہی ہوگی، دیٹس وائی دے آر کالڈ ایس بلاک ایلیمنٹس۔ اور کچھ اگزامپل یہ آپ کے سامنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں الیکٹرانک کنفیگریشن کی۔ اچھا جی، آگے لکھا گیا ہے they are also called alkaline earth metal due to their metallic nature and occurrence in earth crust۔ وہ بول ہے کہ گروپ 2 کے ممبرز کو ہم الکلائن ارتھ میٹلز بھی بولتے ہیں۔ اب الکلائن ارتھ میٹلز کیوں بولتے ہیں بچے؟ الکلائن کا لفظ اس لیے ان کے ساتھ لگایا گیا ہے، ان کے کچھ ریاکشنز ہیں گروپ 2 کے ممبرز کے، جب وہ ہم ریاکشنز کرتے ہیں تو ہمارے پاس الکلی کی فارمیشن ہوتی ہے، مطلب بیس کی فارمیشن ہوتی ہے، دیٹس وائی دے آر کالڈ الکلائن۔ اور ارتھ کا لفظ کیوں لگایا گیا ہے؟ کیونکہ یہ ان کا جو اکرنس ہے یہ ہمیں زمین کے اندر، زمین کی تہہ کے اندر ہمیں یہ ملتے ہیں، اور منرلز کی شکل میں ملتے ہیں، مطلب ہمیں کوئی پیور میٹلز نہیں ملتی گروپ 2 کی، جیسے پہلی میٹل بریلیم ہے، پھر میگنیسیم، پھر کیلشیم، یہ ہمیں اس طرح پیور فارم میں نہیں ملتے، یہ ہمیں ارتھ کرسٹ کے اندر منرلز کی شکل کے اندر ملتے ہیں، تو دیٹس وائی دے آر کالڈ الکلائن ارتھ میٹلز۔ دیز ایلیمنٹس پریزنٹ اے کلاس آف میٹلز، یہ جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں ان کی ایک کلاس ہے، مطلب ان کا ایک گروپ ہے۔ کس کا گروپ ہے جی؟ میٹلز کا گروپ ہے، مطلب اس گروپ کے اندر، گروپ 2 کے اندر میٹلز پائی جاتی ہیں، اور ان کی جو ری ایکٹیویٹی ہے وہ کہہ رہا ہے وہ بٹوین ہے ہائیلی ری ایکٹیو الکلی میٹلز اینڈ لیس ری ایکٹیو ٹرانزیشن میٹلز۔ بچے، پیریڈک ٹیبل میں 3 طرح کی میٹلز ہیں، الکلی میٹلز، الکلائن ارتھ میٹلز اور ٹرانزیشن میٹل۔ جو سب سے زیادہ ری ایکٹیو ہوتی ہیں وہ الکلی ہیں، اور اس سے کم الکلائن ارتھ میٹل، اور سب سے جو کم ہوتی ہیں وہ ٹرانزیشن میٹلز ہیں۔ اب الکلی میٹل زیادہ ری ایکٹیو کیوں ہوتی ہیں؟ وہ گروپ 1 کے اندر پائی جاتی ہیں، اور
گروپ 1 کے اندر مطلب ان کے ویلنس شیل میں ایک الیکٹران ہوتا ہے اور ان کے لیے الیکٹران لوز کرنا ایزی ہے، کیونکہ میٹل کی ری ایکٹیویٹی کا جو پیٹرن ہے یا جو ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ میٹل کتنی ری ایکٹیو ہوگی، وہ اس کے الیکٹران لوز کرنے کے پوٹینشیل پر ہم اس کو چیک کرتے ہیں۔ تو گروپ جو الکلی میٹلز ہیں وہ گروپ 1 میں پائی جاتی ہیں اور ان کے آخری شیل میں ایک الیکٹران ہوتا ہے، تو وہ ایزی سے لوز کر دیتی ہیں، اس وجہ سے وہ کافی ری ایکٹیو ہوتی ہیں۔ اور اگر ہم گروپ 2 کے ممبرز دیکھیں جو کہ بیسیکلی ہمارے اس چیپٹر کا حصہ ہیں، ان کے ویلنس شیل میں 2 الیکٹرانز پائے جاتے ہیں، تو بنسبت ایک الیکٹران کے 2 الیکٹرانز کو لوز کرنا مشکل ہے، اور دیٹس وائی دے آر لیس ری ایکٹیو دین الکلی میٹلز۔ اور اگر ٹرانزیشن میٹلز کی بات کریں تو ٹرانزیشن میٹلز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ نیوکلیئر چارج جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ڈومینیٹ ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کی جو فورس ہوتی ہے اٹریکشن کی آخری شیل کے الیکٹرانز کے لیے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے الیکٹران کا وہاں سے نکلنا بنسبت الکلی اینڈ الکلائن ارتھ میٹلز کے مشکل ہو جاتا ہے۔ دیٹس وائی دے آر لیس ری ایکٹیو۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں یہ جو بات لکھی گئی ہے کہ یہ جو میٹلز ہیں الکلائن ارتھ میٹل، ان کی ری ایکٹیویٹی دونوں کے درمیان میں ہے، تو اب یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ اچھا جی، آگے لکھا گیا کہ کیلشیم اور جو میگنیشیم میٹلز ہیں امنگ دا 8 موسٹ وائڈلی اکرنگ ایلیمنٹ ان ارتھ کرسٹ۔ بچے زمین کے اندر، زمین کی تہہ کے اندر 8 ایلیمنٹ ایسے ہیں، میں ان کی یہ لسٹ آپ کے ساتھ شو کر رہا ہوں، جو زمین کے اندر بہت زیادہ ملتے ہیں، لیکن ان 8 ایلیمنٹس میں سے گروپ 2 کے ایسے 2 ممبر ہیں جن کا اکرنس بہت زیادہ ہے۔ وہ کون سے ہیں جی؟ کیلشیم اور میگنیشیم۔ یہ آپ نے MCQs کے لیے یاد رکھنا ہے۔ آگے لکھا گیا ہے بریلیم کو ہم استعمال کرتے ہیں، بریلیم از یوز ٹو میک کاپر الائز، کہ اس کو کاپر الائز بنانے میں استعمال کرتے ہیں۔ الائز کیا ہوتے ہیں؟ 2 میٹلز یا 2 سے زیادہ میٹل کا مکسچر الوائے کہلاتا ہے۔ الوائز مختلف مقاصد کے لیے بنائے جاتے ہیں، مختلف پراپرٹیز گین کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ اور یہ کیوں الوائے بنایا گیا ہے جی؟ انہوں نے لکھا ہوا ہے ہارڈر فار ایروسپیس مٹیریلز۔ ایروسپیس مٹیریلز کون سے مٹیریلز ہوتے ہیں؟ یہ ایسے پارٹس ہیں یا ایسے مٹیریلز ہیں جن کو ہم ہوائی جہاز، راکٹس، ٹھیک ہے، ان کے پارٹس بنانے کے اندر جو مٹیریل استعمال ہوتے ہیں ان کو ایروسپیس مٹیریلز بولتے ہیں۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ سر بریلیم کو ہی کیوں یوز کیا گیا ہے مطلب کاپر کے ساتھ؟ بچے اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ بریلیم جو ہے وہ گروپ کے اندر، گروپ 2 کے اندر سب سے ٹاپ پر ہے، اور اس کا سائز اپنے ممبرز کی نسبت سب سے چھوٹا ہے، ٹھیک ہے۔ سائز چھوٹا ہونے کی وجہ سے یہ اس کا جو یہ بڑی لائٹ ویٹ ہے، ٹھیک ہے، اور ہوائی جہاز کے اندر یا یہ جو راکٹس وغیرہ ہوتے ہیں ان کے باڈی پارٹس جو بنتے ہیں تو مطلب وہ اس طریقے سے چیزوں کو لیتے ہیں کہ چیزیں لائٹ ویٹ ہوں، ٹھیک ہے، تو بڑی وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ بریلیم اپنے گروپ ممبرز کے اندر بڑی ہارڈ کنسیڈر کی جاتی ہے بنسبت مطلب دوسرے ممبر کے، گروپ 2 کے، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ بریلیم کا جو سائز ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، اور اگر ہم بریلیم گروپ 2 کے اندر ساری میٹلز آتی ہیں اور اگر ان کا کمپیریزن کریں ان کی اسٹرینتھ کا آپس میں، تو ان سب کے اندر میٹیلک بانڈ بنتا ہے جو ان کی اسٹرینتھ کا باعث بنتا ہے، تو سب سے بننے والا اسٹرانگ جو میٹیلک بانڈ ہوتا ہے وہ بریلیم کا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بریلیم کا سائز چھوٹا ہوتا ہے، اور ہم نے یہ آپ کچھ 11th کلاس کے اندر میں نے کچھ آپ کو تھیوریز بھی بتائی تھی میٹیلک بانڈ سے ریلیٹڈ، کہ ایک پول بن جاتا ہے میٹل اپنے اسٹرکچر کے اندر، اپنے ہی کرسٹل کے اندر بیسیکلی الیکٹران کو لوز کرتی ہے، اور وہ الیکٹران ایک پول کی طرح بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پر میٹل کے ایٹم کے ارد گرد مطلب جو نیوکلس کے ارد گرد الیکٹران پول کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور وہ کہیں مطلب ایک یہ نہیں ہے کہ الیکٹران اس نے لوز کی ہیں میٹل اپنے اسٹرکچر میں تو کسی دوسری چیز کو انہوں نے دے دی ہیں، وہ اسٹرکچر کے اندر ہی رہتے ہیں، اور میٹل کے جو ایٹم ہوتے ہیں جنہوں نے الیکٹران لوز کی ہوتے ہیں ان کے وہ نیوکلیس کے ساتھ ہر طرف سے اٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر بننے والے بانڈ کو ہم میٹیلک بانڈ کہتے ہیں۔ اور میٹیلک بانڈ وہاں پر ہی اسٹرانگ ہوگا جہاں پر سائز چھوٹا ہوگا۔ سائز چھوٹا ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ نیوکلیس کی جو اٹریکشن ہوتی ہے ارد گرد کے الیکٹران کے لیے بڑھ جاتی ہے۔ اب اگر ہم اسی طرح گروپ 2 کے دوسرے ممبرز کی بات کریں تو ان کا سائز بڑا ہوتا ہے، نو ڈاؤٹ وہ بھی الیکٹران لوز کریں گے، میٹیلک بانڈ بنے گا۔ اب
وہ ذرا ایٹم کا سائز بڑھنے کی وجہ سے نیوکلیس کی جو اٹریکشن ہے، جو باہر الیکٹرانز موجود ہیں اور جنہوں نے ایک پول کی شکل اختیار کی ہوئی ہے، تو ان کے لیے وہ اٹریکشن کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بننے والا جو میٹیلک بانڈ ہے وہ ویک ہوتا ہے. دیٹس وائی بریلیم از ویری ہارڈ میٹل ان گروپ 2. اور اس کو ہم مطلب ہوائی جہاز کے ایسے جو پارٹس ہوتے ہیں مطلب جن کے لیے ہمیں بڑی پراپرٹیز ایسی چاہیے کہ وہ بڑے مضبوط ہونے چاہیے، ہارڈ ہونے چاہیے، تو وہاں پر اس کو یوز کرتے ہیں. اچھا جی، آگے لکھا گیا ہے کہ جو میگنیسیم ہے وہ کلوروفل کے اندر مطلب اس کا بڑا کردار ہے. کلوروفل کے بارے تو آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، آپ نے بایو میں بھی پڑھا ہے. پودوں کے اندر جو گرین کلر کا باعث بنتا ہے پگمنٹ، وہ بیسیکلی کلوروفل ہے، اور کلوروفل کو بنانے کے اندر میگنیسیم کا بڑا کردار ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. آگے لکھا گیا میگنیسیم، کیلشیم، اسٹرونشیم اینڈ بیریم آر اسینشیل کمپوننٹس. یہ بنیادی کمپوننٹس ہیں کس کے جی؟ فائر ورکس جو بیسیکلی آپ آتش بازی دیکھتے ہیں، جیسے کہ ایک پکچر میں ساتھ دکھایا بھی گیا یہاں پر ایک، تو وہاں پر بڑے وائبرنٹ کلر، بڑے چمکدار کلر پروڈیوس ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن ان کلرز کے پروڈیوس ہونے کی پیچھے وجہ کیا ہے کہ ان میٹلز کو گروپ 2 کے اندر یہ جو میٹلز آتی ہیں ان کو بنیادی اجزاء کے طور پر، مطلب یہ اکیلی نہیں وہاں پر میٹل یوز ہو رہی ہوتی، ان کو بیسیکلی کمپاؤنڈز کی شکل کے اندر وہاں پر استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے. اور یہ کلرز پروڈیوس کرنے کا باعث کیوں بنتی ہیں؟ اس کی وجہ بچے، میں نے آپ کو کلر فارمیشن کے بارے پہلے بھی بتایا ہوا کہ کلر کب پروڈیوس ہوتا ہے، جب کسی چیز کے اندر جو ایٹم ہوتے ہیں ان کے اندر جب الیکٹران ہے وہ ایکسائٹڈ اور ڈی ایکسائٹیشن شو کرتے ہیں، تب کلر پروڈیوس ہوتے ہیں. مطلب جب ان کو ہیٹ ملتی ہے تو وہ الیکٹران انرجی ابزارب کرتے ہیں، لو انرجی سے ہائر انرجی لیول میں جاتے ہیں، اور دوبارہ پھر ہائر انرجی سے لو انرجی لیول میں آتے ہیں، اور جب وہ دوبارہ واپس آتے ہیں تو وہ انرجی ایمٹ کرتے ہیں، وہ ہمیں کلرز کی شکل میں نظر آتی ہے. اب ڈیفرنٹ کلرز کیوں ملتے ہیں؟ کیونکہ ہر میٹل کا اپنا اپنا سائز ہے، ٹھیک ہے، اور الیکٹران کے پھر جمپ کرنے کا اور انرجی کو ابزارب کرنے کا بھی پھر جو سنیریو ہے وہ ہر میٹل کے کیس میں ڈیفرنٹ ہے، اور وہاں سے پھر نکلنے والی جو ویو لینتھ ہے وہ بھی ہر کلر کے لیے پھر مطلب مخصوص ہو جاتی ہے. دیٹس وائی دے شو ڈفرینٹ کلر، جو کہ ہم فائر ورکس کے اندر دیکھتے ہیں. یہ لیں جی، یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. کل انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے. اگر کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.